فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام تاجدار ختم نبوت سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، آج کے جمعہ المبارک میں میں آپ کے سامنے ان پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جن کو مخاطب ہو کر کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا. میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اذیتوں کو سہا، تکلیفوں کو برداشت کیا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر کے اجمیوں تک پہنچایا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے گھر بار سے لا تعلقی کا اعلان کیا اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، اپنوں سے بیگانے بنے، صرف
صرف اس وجہ سے کہ اللہ احکم الحاکمین کی توحید کا پرچار کرنا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ آؤ سمجھ لو، دیکھ لو، صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، میرے نبی کے پاس آ کر کے بیٹھنے والے، کلمہ توحید بولنے والے اور پڑھنے والے، دارہ اسلام میں داخل ہونے والے، اس صحابی کو صحابی کس طرح کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس شخص نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسلام پر بھی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا اتنا رتبہ ہے، اتنا مقام ہے کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر دی، صحابی بن گیا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جہنم کو حرام کر دیا گیا۔ یہ ہے صحابی، وہ شخص جس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر حالت ایمان میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا، جنگوں میں شریک نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں میں شریک نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح شریک نہیں ہوا جس طرح بینائی والے صحابہ کرام شریک ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی صحابی قرار دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، کوئی صحابی کم درجے کا نہیں، سارے صحابہ کرام یوں ہیں جیسے آسمان نبوت پہ لگے ہوئے ستارے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ رب العزت کہتا ہے صحابہ تو میرے صحابہ ہیں، مگر وہ صحابہ کرام جو سبقت لے گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام وہ سبقت لے گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور میرے نبی کے وہ صحابہ کرام جو انصار ہیں، بھوکے پیاسے غم کے مارے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچے، انصار صحابہ نے انہیں جگہ دی اور ان کے اوپر احسان کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں نے ان کو ان کے لیے بہشتیں بری تیار کر رکھی ہے، جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ رب العزت کہتا ہے یہ میرے نبی کے صحابہ کرام ہیں، جنت ان کے لیے تیار ہے، جنت میں یہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ العظیم، اللہ رب العزت یہ بات کہتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت چار چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ کون سی؟ والسابقون الاولون، یعنی سبقت لے جانے والے، اسلام میں سبقت لے جانے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے۔ ادھر نبی نے کہا تیار ہو جاؤ، ہجرت کرنی ہے، کوئی چون چاہ نہیں، اہل و عیال کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال مویشی چھوڑے، کاروبار تجارت ہر چیز کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر تیار ہو گئے ہجرت کرنے۔ اور تیسری وہ والانصار، اور انصار صحابہ کرام کہ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا خیر مقدم کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور اسلام پہ چلے، اللہ رب العزت کہتا میں ان سے بھی راضی ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام۔
ایسے ہی نہیں بنے صحابہ کرام۔ اب اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد پہ اسلام قبول کرنے والے، اپنے گھر بار مویشی تجارت سب کچھ چھوڑنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، تکلیفوں کو اذیتوں کو برداشت کرنے والے، کتنی اذیتیں برداشت کی۔ آؤ دیکھو، تبوک کا موقع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سواریاں اتنی کم تھیں کہ سوار زیادہ تھے، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں، اور پھر پانی کی قلت انتہا درجے کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کو نکال کے اس میں سے پانی نکال کے پیتے، اتنی اذیت برداشت ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کی خاطر۔ اب یہ مرحلہ چل ہی رہا تھا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے لگے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رب العزت خالی نہیں موڑتا، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت بارش برسا دے، بارش برسائے تاکہ ہماری پانی کی قلت پوری ہو جائے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دے، ادھر سے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل کا ٹکڑا آیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی ہستیاں ہیں، جو شخص جو انسان دو ہستیوں کے ساتھ، ایک اللہ رب العزت کی ذات، دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو شخص ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے نام جنت لکھوا لیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے ہاروں سے ٹھوس ہیرے موتی جو حرات سے زیادہ قیمتی الفاظ نکلے، فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، جس شخص نے دو چیزوں کی گواہی دی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس شخص کو ضرور جنت دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ کس چیز کی گواہی؟ کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری اس چیز کی گواہی دے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں۔ ان دو چیزوں کی گواہی دے دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں جنت کو واجب کر دیں گے، فرض کر دیں گے، جنت اس میں دخول ضرور ہوگا، داخل ہوگا جنت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا دعا کے لیے، دعا ہو ہی رہی تھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا، یہ بادل کا ٹکڑا آیا، بارش برسنا شروع ہوگی۔ عمر کہتے ہیں میں دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں، ادھر سامنے دیکھتا تھا، کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جان سارے صحابہ کرام، میرے نبی کے صحابہ، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، دنیا کا کوئی انسان کوئی بندہ ان سے خوش ہو یا نہ خوش ہو، رب کبریا عرش و فرش کا مالک یہ بات کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے خوش ہے۔ اللہ کے نبی کے پیارے پیغمبر کا یہ صحابی عمر فاروق کہتے ہیں نبی نے بھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، بارش برس رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پانی کو سمیٹنا شروع کیا، اکٹھا شروع کر دیا، اپنی پیاس کو بجھایا، شدت کی لگ رہی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں بھوک سے، اور شدت اس عالم ہے بھوک کا، اتنی زور سے بھوک ہے کہ تین صحابہ کرام ایک گٹھلی کو چوس رہے ہیں،
اور ایک کھجور کے کئی حصے کر کے صحابہ کرام آپس میں تقسیم کر دیں۔ یوں ہی نہیں درجہ ملا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، بھوکوں کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، کنبے قبیلے کے طعنوں سے برداشت کیا، ساری چیزیں برداشت کی۔ انہوں نے نہیں برداشت کیا تو اللہ رب العزت کے جو پڑھنے کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا، اللہ کے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا، ساری کائنات کی چیزیں چھوڑ دی مگر ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے کہا پھر میں ان سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں جنگ پہ، کیوں نہ یہ جو ہمارے پاس اونٹ ہے انہیں ذبح کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے ذبح کرو۔ ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے لگے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میری آل، میری دنیا آپ پہ قربان ہے۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہ صحابہ کرام اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں گے، ہم جنگ پہ آئے ہوئے ہیں، سواریاں کم ہو جائیں گی، بڑی دقت میں، پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کیوں نہ یہ ہو جائے کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے یہ بات کہہ دیں کہ جن کے پاس جو چیز ہے وہ موجود ہے وہ لا کر کے رکھ دے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ پھر برکت کی دعا کرنے کے بعد پھر صحابہ کرام کو لے لیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میرے صحابہ کرام لاؤ، چیزوں کو لاؤ، جس کے پاس جو ہے کھجور ہے اور اناج کی جو چیز مرضی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، لا کر کے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر کر دیا، جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اور پھر دعا کرنے کے بعد صحابہ کرام آئے، اپنا اپنا برتن لے کے، اپنا اپنا کھانا اٹھا کے چلے گئے، جاتے گئے، کھانا یوں ہی بچ گیا۔ سب صحابہ کرام سیر ہو گئے۔ یوں ہی نہیں ہے صحابہ کرام، آج کا مسلمان جو اسلام سے دور ہے، جسے پتہ نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، صحابہ کرام کیا ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، اسے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، عرش معلیٰ سے جبریل آ گیا، اللہ کا قرآن لے کے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اپنے صحابہ کرام کو بتا دو، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو بتا دو، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ رب العزت یہ بات کہتا ہے، سلامتی ہے ان صحابہ کرام کے لیے جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھی چندے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ لے کے آئے۔ صحابی کر گیا، تڑپ دل میں پیار ہے۔ کائنات میں صحابہ کے لیے ایک ہی شخصیت تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، جس کے اشارے پر حکم ہوا، صحابی اٹھا کر گیا، دیکھا کچھ بھی موجود نہیں۔ میرے نبی نے کہا ہے اپنے نبی کے لیے کچھ تو لے کے جاؤں گا۔ ڈھونڈی مزدوری ڈھونڈی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی کے کنویں پہ پہنچا۔ یہودی سے ڈیل کی، بات کی کہ بھائی میں آپ کے نا اس کنویں پہ رات بھر پانی لے کے آپ کی کھجوروں کے باغ کو پانی پلانا، صبح کچھ کھجوریں جو میری مزدوری بنے گی وہ مجھے دے دینا۔ بات پکی ہو گئی۔ ساری رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس پانی کے حوض کے پاس بنا رہا اور کھجوروں کے باغ کو پانی پلاتا رہا۔ عید قربان
تو وہ چند کھجوریں لی، گھر گیا، بھوکے بچے ہیں انہیں بھی دی، اور پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دیکھا چیزوں کا تو ڈھیر لگا ہوا ہے، صحابہ کرام نے انبار لگایا چیزوں کا، میرے پاس چند عدد کھجوریں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ سوچ میں پڑا کیسے دوں اللہ کے نبی کو؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دماغ میں یہ بات آئی کہ چلو میں ایسے کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ سائڈ پہ ہوگا تو میں جھٹ سے کر کے کھجوریں رکھ دوں گا، جو اللہ کے نبی کو تو نہیں پتہ چلے گا، مگر نبی کے اللہ کو تو پتہ چل جائے گا، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا۔ اپنے ہاتھ میں یوں کر کے چھپا رہا ہے کھجوروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ جب ایک پیر کا مرید ہو وہ اپنے مرید کا چہرہ نہ پڑھ سکے، وہ پیر ہی نہیں ہوتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے پیر ہیں، اپنے صحابی کے چہرے کو پڑھ لیا، کہا صحابی کیوں پریشان ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ کہتا اللہ کے نبی چلیں آپ نے پوچھ ہی لیا، میں بات یہ بتا دیتا ہوں، ساری رات میں نے وہ ایک بھوج پہ ڈیوٹی دی ہے، پانی پلایا کھجوروں کے بعد کو، چند عدد کھجوریں لایا تھا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی، جسارت نہیں پڑ رہی تھی، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے چیزیں کہ چندے کے لیے لے کے آؤ، میں چند عدد کھجوریں لے کے آیا، کیسے دیتا اللہ کے نبی کیسے دیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں نم ہوگی، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے نبی کے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کے صحابی کو وہ شخص، وہ انسان گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ، اللہ کی بھی لعنت ہو ایسے شخص پہ، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ لعنت ہے۔ فرمایا میرے صحابی کی کھجوروں کو لے کے اس کی ہیڈ کے اوپر سے ڈال دو۔ یہ ہے صحابہ کرام، رتبہ یوں ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بحث میں پڑ جاتا ہے، الجھ میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں صحابی درجے میں اونچا، فلاں صحابی درجے میں اونچا۔ آج تیرا کوئی مر جاتا ہے، پیچھے سے کوئی برائی کرتا ہے تو دوسرا انسان کہتا نہ بھائی بات نہ کر اس کے خلاف، تو قطع تلخیاں ہوگی، اعمال کے ساتھ دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں یہ بات رکھی ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں، کسی کی کوئی جرت نہیں ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، ان کے صحابہ کے بارے میں زبان کو کھولے، مگر یہ بات ضرور فرض ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں ضرور کریں۔ میں تو نہیں کہتے کہ میرے نبی کا صحابی یوں ہے، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نبوت کے تاج کے ہیرے ہیں صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں صحابہ، ہم تو یوں کہتے ہیں۔ اور ایک منٹ کے لیے ہم یہ بات بھی سوچ لیتے ہیں جن کی زبان خلاصت بکتی ہے نبی کے صحابہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ماں عائشہ امہات المومنین، مومنوں کی ماں کے بارے میں زبان نہیں رکتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں رکتی، عثمان غنی کے بارے میں نہیں رکتی، زبان نہیں رکتی تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں رکتی، اللہ کے درجے کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا، کسی نے سوچا کہ یار ان کی زبانوں سے کبھی یہ سنا کہ ابلیس برا ہے، کبھی یہ سنا کہ فرعون برا ہے،
حمان برا ہے، نمرود برا ہے، ان کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوئی، ان کی زبانوں سے کبھی نہیں نکلا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نکلا ہے۔ کیوں نکلا ہے؟ اس لیے نکلا ہے کہ صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو، قول کو، فعل کو، حدیث کو آگے پہنچانے والے صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے تان کیا تو قرآن پر بھی تان کر دیا، قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے ان کے ہاتھ سے کوئی خیر نہیں، قرآن کو بھی برا کہا، مگر یہ ہی شاہد تھے قرآن کو پہنچانے والے صحابہ کرام۔ دوستو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا رفت ہے، بڑا مقام ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں تو کیا ضرورت، ہماری کیا مجال ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں بولنے۔ اور سب سے بڑی بات دلیل میں نے 28ویں پارے کی سورۃ حشر کی آیات آج آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، سبقت لے کے تم سے پہلے چلے گئے، تم پر فرض ہے کہ ان کے لیے ان کے درجات کی، مزید درجات کی بلندیاں کی دعائیں کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی توحید کو اپنانیت کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى